السلام علیکم تو حیا علی علیہ السلام عدد مومنین، شہزادی زینب کا ایک لقب ہے ثانیہ زہرا۔ آج کی مجلس میں اسی حوالے سے شہزادی فاتح شام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آج کی مجلس کے خطیب علامہ آصف رضا علوی صاحب ہے۔ موضوع ہے شہزادی فاتح شام۔ بی بی کے پاس کون سا ایسا عہدہ ہے جو علی کی بیٹی ہونے کے بعد بھی یہ فاتح شام بھی ہے، عالم غیر معلمہ بھی ہے اور مخدومہ عالمیان بھی ہے۔ آخر یہ تمام جو شرف اس بی بی کو ملے ہیں، کیا باپ کی وجہ سے ملے ہیں؟ کیا بھائیوں کی وجہ سے ملے ہیں؟ کیا ماں کی وجہ سے ملے ہیں؟ شہزادی کی نسبتیں معتبر ہیں، لیکن فضائل شہزادی کو اس کی ذات کی وجہ سے ملے۔ شہزادی اپنی ذات میں فضیلتوں کا مرکز ہے۔ خدا نے عورت کو مردوں کا محتاج کر دیا ہدایت کے لیے، لیکن نہیں، اللہ نے یہاں پر بھی ایک فلسفہ رکھا۔ اللہ نے ہر دور میں اگر کسی مرد کو نبی بنایا تھا تو اس دور میں اللہ نے خاتون ایسی رکھی تھی جس کے کردار کو اس نے مثالی بنایا تھا۔ اس خاتون کا کردار اتنا مکمل تھا، اتنا کمپلیٹ تھا کہ وہ آئیڈیل بن گئی اس دور کی خواتین کے لیے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے نبوت آدم کے پاس تھی، لیکن اسوہ اور نمونہ عورتوں کے لیے حوا کے پاس ہے۔ اس دور کی خواتین کے لیے حوا کو سیرت بنا دیا۔ نبوت آدم کے پاس، سیرت حوا کے پاس۔ ہدایت آدم سے لے رہی تھی، اس دور کی خواتین سیرت حوا سے لے رہی تھی۔ پھر عورت عزت پاتی پاتی، مقدم ہوتی ہوتی، معتبر ہوتی ہوتی، اتنی معتبر ہو گئی کہ ابراہیم کے دور تک پہنچتی پہنچتی عورت اتنی معزز ہو چکی تھی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مردوں کو بھی حج کے دوران ایک عورت کی سنت پر عمل کرنے کا پابند بنا دیا۔ آج بھی جو مرد بھی حج کرنے کے لیے جائے گا تو وہ صفا و مروہ پہ دوڑے گا، تو یہ ابراہیم کی سنت نہیں ہے، یہ ہاجرہ کی سنت ہے۔ جاؤ جا کے علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، یہ جو آپ صفا و مروہ پہ دوڑتے ہیں، یہ جو سعی کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ تو سنت تو نبیوں کی ہوتی ہے، یہ حضرت ہاجرہ کی سنت پہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے نہیں، حضرت ہاجرہ کی سنت نہیں، سنت ابراہیم کی ہے۔ لیکن اللہ سنت ابراہیمی میں حضرت ہاجرہ کی یاد کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ جب نبوت حضرت ابراہیم کے پاس تھی تو اللہ سنت ہاجرہ کو کیوں زندہ رکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جناب ہاجرہ نے قربانی دی تھی۔ ہم نے پوچھا کون سی قربانی دی تھی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا بیٹا اسماعیل پیاس میں تڑپ رہا تھا، تو ماں بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ ماں نے 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے تھے، وہ چکروں کی تعداد 7 تھی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے مردوں کو کہہ دیا کہ جہاں جہاں حوا دوڑی تھی، ان 2 پہاڑیوں کے درمیان تمہیں بھی دوڑنا پڑے گا۔ آسان قدموں سے چل کے نہیں جانا، تیز قدموں سے چلنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ کیا سنت نبی کی ہوتی ہے؟ ابراہیم دوڑتے، ہم بھی دوڑتے، دوڑتی یہاں پر ہاجرہ تھی، تو نے ہم پر واجب کر دیا کہ تم بھی دوڑو۔ ہر ماں بیٹے کے لیے دوڑتی ہے، ماں تھی بیٹے کے عشق میں دوڑ گئی۔ فرمایا صرف ماں بن کے نہیں دوڑی، اور اسماعیل صرف بیٹا نہیں تھا، اسماعیل آنے والے دور کا نبی تھا۔ یہ حجت کی محبت میں دوڑی تھی، یہ حجت کی محبت میں دوڑی تھی، یہ حجت کے عشق میں دوڑی تھی۔ اب میں جملہ خطابت کا اپنے جوانوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ با کردار عورت حجت کی محبت میں دوڑے تو خدا قیامت تک سنت بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی عورت حجت سے لڑنے کے لیے دوڑے تو خدا لعنت بنا دیتا ہے۔ مطلب قرآن نے بہت برگزیدہ خواتین کا تذکرہ کیا۔ خدا نے جن خواتین کا تذکرہ کیا ان میں ہاجرہ بھی ہے، ان میں مریم بھی ہے، اس میں آسیہ بھی ہے، اس میں سارہ بھی ہے، اس میں حوا بھی ہے۔ آج کوئی خواتین، آج کوئی خاتون قرآن اٹھائے اور قرآن اٹھا کے کہ ٹھیک ہے میں حوا کی سیرت پہ عمل کروں گی، میرے لیے آئیڈیل حوا ہے، وہ حوا کی سیرت پہ عمل کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ حوا کے پاس مکمل سیرت ہی نہیں ہے۔ حوا بتا ہی نہیں سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے۔ چلیں آج کی عورت سے کہیں کہ مریم سے سیرت لے لے، مریم کے پاس بھی سیرت مکمل نہیں، کیونکہ مریم بتا ہی نہیں سکتی کہ شوہر کا احترام کیسے کرنا۔ پھر ایک ایسی خاتون چاہیے جس کا کوئی وصف بھی خالی نہ ہو۔
اللہ نے سیدہ پہ آ کے کمال کر دیا، اوصاف مکمل کر دیے۔ زہرا کا بابا نبیوں کا سردار، زہرا کا شوہر ولیوں کا سردار، زہرا کے بیٹے جنت کے سردار۔ جس بی بی کے گھر میں اتنے سردار رہتے ہو، کسی کمی کی بیٹی کی اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ نے جناب زہرا پہ آ کے فضائل مکمل کر دیے۔ اس کے باپ کو بنا دیا سید الانبیاء، زہرا کو عہدہ دے دیا سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی خواتین کی سردار، دنیا کی خواتین کی سردار نہیں، عالمین کی خواتین کی سردار۔ چپ کا بندر توڑوں، کہاں کہاں زہرا کی سرداری ہے؟ جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے، وہاں وہاں سیدہ سیدۃ النساء العالمین۔ جناب زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، وہ رب العالمین، رسول رحمت للعالمین، یہ سیدۃ النساء العالمین۔ حوا عالمین میں سے ہے، سیدہ سردار ہے۔ جناب مریم عالمین میں ہے، بنت پیغمبر سیدہ ہے۔ حتیٰ کہ جناب خدیجہ عالمین میں سے ہیں، سیدہ سردار ہے۔ اب آؤ کسی اور سے کہو فضائل مکمل ہو گئے جناب زہرا پہ آ کے۔ خواتین کی دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل سیدہ کو مل گیا، اس کے بعد کوئی عہدہ نہیں اللہ کے پاس۔ سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، اسے چن لیا، بس اب مجھے کسی خاتون کی ضرورت نہیں، اسے سیدہ بنا دیا۔ اب یہی سیدہ رہے گی عالمین کی۔ حوا سے عورت کی عزت شروع ہوئی تھی، سیدہ پہ آ کے مکمل ہو گئی۔ نبوت آدم سے شروع ہوئی تھی، رسالت پہ آ کے مکمل ہو گئی۔ دین آدم سے شروع ہوا تھا، غدیر میں مکمل ہو گیا۔ اب ساری تکمیل اور سارا دین مکمل، نبوت مکمل، ولایت مکمل، خواتین کی عزت مکمل۔ اب اس گھر میں تکمیل ہو گئی، اسے عہدہ دے دیا سیدۃ النساء العالمین۔ بڑے حساس مرحلے پہ پہنچ گیا، مجھے پڑھنا ہے فاتح شام۔ اب سیدہ کے پاس سارے اوصاف، سارے فضائل ہیں۔ سیرت مکمل ہے یا نہیں ہے؟ مکمل سیرت ہے، لیکن میں معافی مانگ کے کہوں گا، آج کی خاتون اگر زہرا سے سیرت لے گی تو ایک گوشہ ادھورا رہ گیا۔ سیدہ یہ نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ اسے جبر مشیت سمجھوں یا ارادہ پروردگار سمجھوں کہ زہرا کے بھائی تھے اور خدا نے لے لیے؟ سیدہ یہ نہ بتا سکی کہ کوئی بہن ہو کے بھائی کے ساتھ ایسے چلتی ہے۔ اب اللہ کو ایک خاتون ایسی چاہیے جس کے پاس یہ وصف بھی مکمل ہو۔ اب اگر اللہ کوئی علیحدہ خاتون بنائے گا تو یہ ٹائٹل سیدۃ النساء اٹھا کے اسے دینا پڑے گا، یہ عہدہ اسے دینا پڑے گا۔ اللہ نے اسی زہرا کی گود میں ایک بیٹی اتاری، پھر اسے علیحدہ نام سے نہیں پکارا، اسے کہہ دیا ثانیہ زہرا، دوسری مرتبہ زہرا، دوسری دفعہ زہرا۔ یہ زہرا ہی کا دوسرا حصہ ہے۔ وہ زہرا، اگر میں کہوں فاتح شام کون ہے، زینب بنت علی صلوات اللہ علیہا کون ہے، تو یہ زہرا کا دوسرا حصہ ہے۔ اور اگر میں کہوں زہرا کون ہے تو یہ زینب کا پہلا حصہ ہے۔ جب تک ان دونوں کو نہ پڑھا جائے عورت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اب اس بی بی کو کیا بنایا؟ فاتح شام، ثانی زہرا، ثانی زہرا بنا دیا۔ کسے؟ علی کی بیٹی کو۔ اب اس شہزادی سے اللہ نے ایک کام لیا۔ خدا نے کہا کہ عورت کی عزت کو تو میں نے مکمل کر دیا، جب میں نے دین کو مکمل کر دیا غدیر میں، اس غدیر کا تحفظ ہوگا کربلا میں۔ موضوع کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دین مکمل ہوگا غدیر میں، غدیر کا تحفظ ہوگا کربلا میں۔ اب اللہ کو کربلا کے تحفظ کے لیے کوئی ہستی چاہیے تھی جو محسنہ کربلا بنتی، جو محافظہ کربلا بنتی۔ اب اس بی بی کے پاس ایک آپ لقب سے اس شہزادی کو یاد کرتے، فاتح شام۔ تذکرہ سنتے سنتے اب دل میں دعا ضرور کرتے جائیے گا، اللہ شام کے حالات کو بہتر کرے، اللہ ناصبیوں کو وہاں سے نیست و نابود فرمائے، بی بی کے حرم کی آزادی برقرار رکھے، بی بی کے حرم کی وہ رونق و عزا برقرار رکھے۔ اس شہزادی کے پاس ایک عہدہ ہے فاتح شام، باپ ہے فاتح خیبر، بیٹی ہے فاتح شام۔ یہ نوجوان سر اٹھانا، یہ شہزادی
میں فضائل پڑھ رہا ہوں. گئی تو بظاہر رسیاں پہن کے تھی محمد بھائی, لیکن بی بی نے شام فتح کیسے کر لیا, کس انداز میں بی بی نے شام فتح کیا؟ کوئی کہتا خطبے سے لڑی تھی, کوئی کہتا نہیں بی بی نے تقریریں ایسی کی تھیں شام میں لرزہ آ گیا. نہیں, فاتح شام اسی دن ہو گئی تھی جس دن پہلا قدم شام میں رکھا تھا. اور میں تمہیں بتاؤں کہ بی بی نے شام فتح کیسے کیا تھا. جب رسول مکہ میں تھے, اس لمحے مکہ میں بنی امیہ نے رسول پر زندگی کو تنگ کر دیا, عرصہ حیات کو تنگ کر دیا. جب رسول فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو رسول پاک رات کی تاریکی میں مکہ میں داخل نہ ہوئے, رات کی تاریکی مکہ کے باہر گزاری. صبح کا سورج طلوع ہوا, رسول سفید پرچم امن کا نشان لے کر مکہ میں داخل ہو گئے. رسالت مآب کا مکہ میں داخل ہونا تھا. رسول مکہ میں جا کے بیٹھے, صبح سے لے کے شام تک رسول کی بارگاہ میں, رسول کے دربار میں ان لوگوں کو پیش کیا جاتا رہا. یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جو آپ پہ کوڑا پھینکتا تھا. رسول نے فرمایا معاف کیا. یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جو آپ کے خلاف بےہودہ اشعار پڑھتا تھا, میں نے معاف کیا. یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے, جاؤ ہم نے معاف کیا. یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جس نے آپ پر مسجد میں گندگی پھینکی تھی, جاؤ ہم نے معاف کیا. یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جو آپ کی نقلیں اتارا کرتا تھا, جاؤ ہم نے معاف کیا. صبح سے لے کے شام تک مکہ میں رسول کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا, جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا, جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تاریخ انسانیت نے یہ پہلا فاتح دیکھا تھا جو آیا تو فتح کرنے کے لیے تھا, لیکن کردار سے فتح کر رہا تھا, لفظوں سے فتح کر رہا تھا. صبح سے لے کے شام تک دربار رسالت میں ایک ہی لفظ گونجتا رہا, جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا, جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا. رحمت اس دن طواف کیے ہوئی تھی, سب کو معافی کا اعلان ہو رہا تھا, سب کو معاف کیا جا رہا تھا. جب سب کی معافی کی خبر اس وقت کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کے کانوں تک پہنچی کہ وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے, اس نے اشعار پڑھنے والوں کو معاف کر دیا, اس نے کوڑا پھینکنے والی کو معاف کر دیا, اس نے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا. یہ بھی اپنے ذہن میں ارادہ لے کے گیا, رسول مجھے بھی معاف کر دے گا. یہ قیدی ہونے کی حیثیت سے رسول کی بارگاہ میں رسول کے سامنے گیا. رسول کے سامنے کون گیا؟ یزید کا دادا, معاویہ کا باپ ابو سفیان رسول کی بارگاہ میں رسول کے سامنے آیا. اس کے ذہن میں تھا جس نے صبح سے کہا ہم نے تمہیں معاف کیا, ہم نے تمہیں معاف کیا, ہم نے تمہیں معاف کیا, یہ مجھے بھی کہہ دے گا جب میں نے تجھے معاف کیا. جو ہی رسول کے کان میں یہ بتایا گیا یا رسول اللہ, بنی امیہ کا سردار ابو سفیان آیا ہے. رسالت مآب کی نظریں پڑی, اب نظر رحمت کی نہیں تھی, اب نظر جلالت کی تھی. اب رسول کے ماتھے پہ رحمت کی شکن نہیں تھی, رسول کے ذہن پہ, رسول کے اعصاب پہ, رسول کے اعصاب پہ ایک وزن طاری ہوا. رسول نے پاؤں سے لے کے سر تک اسے دیکھا, دیکھنے کے بعد رسول کے لب ہلے. اب مورخ لکھنے والا تھا کہ رسول نے کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اب تاریخ انسانیت دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ سب سے بڑے دشمن کو کیا کہے گا. رسالت مآب نے یہ جملہ نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا, شیعہ سنت والی زامن ہے. رسالت مآب نے اپنے چہرے کو پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب یہ معافی نہیں تھی, یہ آزادی تھی. معاف نہیں کیا, آزاد کیا. جتنی دیر زندہ رہا یہ مکہ کی گلیوں میں کہتا رہا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا. اس نے یہ بوجھ رکھ دیا میرے سر کے اوپر کہ میں سردار تھا مکہ کا اور مجھے گلیوں میں لوگ کہتے تھے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا ہے. اسے کیوں کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا؟ جتنی دیر زندہ رہا سر پہ بوجھ رہا. بظاہر مسلمان تو ہو گیا لیکن سازش اسلام کے خلاف کرتا رہا. اس وجہ سے کہ رسول نے کہا تھا جا میں نے تجھے, جا میں نے تجھے, جا میں نے تجھے. اس جملے کو ذہن میں رکھنا, میں اسی میں مجلس ختم کر دوں گا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. مرتا ہوا اپنے بیٹے کو کہہ گیا اب یہ مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا, کیونکہ مکہ میں قبائلی تعصب ہے, ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہے. اگر تم میری نسل مکہ میں پروان چڑھی تو لوگ میری نسلوں کو تانا دیا کریں گے. یہ اس کے بیٹے ہیں جسے بنی ہاشم کے ایک نے آزاد کیا تھا. لہٰذا تم بطور قبیلہ عزت نہیں بنا سکو گے, بطور خاندان اپنا وقار قائم نہیں کر سکو گے. اب مکہ چھوڑ دینا, مدینہ میں نہ جانا. مدینہ میں وہ اپنی ریاست قائم کر چکا ہے. کسی اور ملک کا انتخاب کرنا, وہاں جا کے اپنی حکومت بنانا, کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو اپنے ہاتھ میں لے لینا. اور جب کبھی تمہارے پاس تخت, طاقت, اقتدار آئے, اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی ایک کو تم بھی بلانا, یوں دربار میں کھڑا کرنا اور اسے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. کیونکہ عربوں میں کینہ بڑا مشہور تھا, بغض بڑا مشہور تھا. یہ دادے کا بدلہ پوتا لے لیا کرتا تھا, یہ نسلوں میں دشمنی نہیں چھوڑتے تھے.
इनकी 10-10 नस्लें दुश्मनियां नहीं छोड़ती थी। उसने ये दुश्मनी अपने बेटे को घुट्टी में दे दी, विरासत में दे दी, मिरास में दे दी। मैं हिस्ट्री बंद करने लगा हूं, तारीख बंद करने लगा हूं। अपने बेटे से कहा छोड़ मक्का, कहीं और जाके आबाद हो। बेटे ने जाके शाम को आबाद कर लिया। ये शाम में जाके बैठ गया। बज़ाहिर मुसलमान हो चुके थे। इधर मदीने में तीसरा खलीफा आया, उसका ताल्लुक भी बनी उमैया से था। अब शाम और दमिश्क मजबूत हो चुका था, ताकत पकड़ चुका था। इन्होंने अपना असर रसूख कायम कर लिया था। दमिश्क और दमिश्क शाम के सारे इलाकों के ऊपर ये काबिज आ चुके थे। अब इन्हें पता चल गया हमारी एम्पायर कायम हो चुकी, हमारी सल्तनत कायम हो चुकी है। अब उसका बेटे ने चाहा कि मैं वही काम करूं जो मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया था कि किसी न किसी खानदान पैगंबर ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा में से किसी एक को ला के कहना, जा मैंने तुझे आज़ाद किया, जा मैंने तुझे आज़ाद किया, जा मैंने तुझे आज़ाद किया। बस इसी एक फिक्र के साथ वो जिंदा रहा। उसने अली के खिलाफ साजिशें की। अली उसकी साजिश को समझ गए। अमीर अल मोमिनीन कूफा में आके बैठ गए। अली ने भी मदीना को छोड़ दिया। अली ने कैपिटल मदीना न बनाया। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपनी खिलाफत के दौर में अपना कैपिटल कूफा बना लिया। अली कभी सफीन में लड़े, अली कभी जमल में लड़े, अली कभी नहरवान में लड़े। अली ने इसकी साजिश को कामयाब न होने दिया। मौला अमीर अल मोमिनीन के बाद इसने मौला अमीर अल मोमिनीन के वफादार दोस्तों को खरीद लिया। इमाम हसन को तन्हा कर दिया। इमाम हसन ने एक एग्रीमेंट किया, एक मुआहिदा किया। उस मुआहिदे के बाद इमाम हसन ने बज़ाहिर इसको हुकूमत दे दी। आज तक मुअर्रिख इस गलत फहमी में है हसन ने सुलह कर ली थी, हसन ने सुलह कर ली थी, हसन ने सुलह कर ली थी। जो उठता है सोशल मीडिया पे मेरी कौम पे एतराज कर देता है, इमाम हसन ने सुलह कर ली थी, इमाम हसन ने सुलह कर ली थी, इमाम हसन ने सुलह कर ली थी। जबकि तारीखें भरी पड़ी है कि इमाम हसन ने कौन सी सुलह की थी। एक मुआहिदा किया था, एक मुआहिदा किया था, कुछ सिक्के अपनी मनवाई थी। इमाम हसन ने मुआहिदा करने के बाद यह हुकूमत दे दी थी। कहते नहीं नहीं, वो मुआहिदा नहीं था, वो एग्रीमेंट नहीं था, वो तो सुलह थी। अगर इमाम हसन ने सुलह की थी, फिर उठाओ कुरान। कुरान क्या कहता है? जब अल्लाह ने इब्लीस को अपनी बारगाह से निकाला था तो इब्लीस ने अल्लाह की बारगाह से निकलते हुए एक जुमला कहा था, मैंने तेरी इबादत की है। ऐसे करते हैं, एक मुआहिदा कर लेते हैं, कुछ शर्तें तू मनवा ले, कुछ मैं मनवा लेता हूं। वो सारी शर्तें, वो सारा एग्रीमेंट, वो सारा मुआहिदा आज भी कुरान में लिखा हुआ है। खुदा ने इब्लीस के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। खुदा ने इब्लीस का क्या चाहता है? उसका जिंदगी। खुदा ने कहा मौत तुझे नहीं दूंगा, जहां चाहेगा वहां पहुंच जाना, जहां चाहेगा तेरी ताकत भी बख्श देता हूं, तुझे जिंदगी भी बख्श देता हूं, तुझे मुद्दत मुअय्यना तक मैं तुम्हें मौत भी नहीं दूंगा, लेकिन तू मेरे मुखलसीन तक नहीं पहुंचेगा, तू मेरे खालिस बंदों को गुमराह नहीं कर सकेगा, तू हिदायत के रास्ते पे बैठ के भी मेरे लोगों को गुमराह नहीं कर सकेगा। उस मुआहिदे की एक एक शर्त आज भी कुरान में लिखी है। आज भी तरावियों में कुरान पढ़ने वाले अल्लाह और इब्लीस के दरमियान होने वाले मुआहिदे को कुरान में पढ़ते हैं। मैं पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन के लिए जाता हूं, मुझे आज तक कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो अल्लाह और इब्लीस के दरमियान सुलह हो गई थी, अल्लाह और इब्लीस के दरमियान सुलह हो गई थी, अल्लाह और इब्लीस के दरमियान सुलह हो गई थी। अल्लाह इब्लीस से मुआहिदा कर ले तो इब्लीस की लानत में कोई फर्क नहीं पड़ता। हसन माविया से मुआहिदा कर ले तो उस पे लानत में भी कोई फर्क नहीं। मुआहिदे को सुलह का नाम दोगे तो जो रसूल ने मक्का के कुफार के साथ सुलह हदैबिया की थी, उसे क्या कहोगे? क्या रसूल ने उनके दीन को मान लिया था? यह मुआहिदा था। अब इसने पूरी कोशिश की कि इमाम हसन को बुलाए और शाम में खड़ा करके कहे जा मैंने तुझे आजाद किया। मौजू के साथ रहिएगा। इमाम हसन ने अपनी हिकमत, अपनी बसीरत नजर इमामत के साथ बांध लिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत छोड़ दी। इमाम हसन जानते थे ये क्या करना चाहता है। इसकी जिंदगी गई, चला गया अबू सुफियान का बेटा। मरते मरते अपने बेटे को कह गया, मेरा बाप एक वसीयत करके गया था, मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की, मैंने दमिश्क में हुकूमत की, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खानदान पैगंबर का कोई फर्द लेके आऊं, मैं लाने में कामयाब ना हो सका। अली ने मेरी हर साजिश को समझ लिया, मुझे सफीन में हराया, मुझे जमल में मेरी साजिश को नाकाम बनाया, मुझे नहरवान में अली ने अकेला कर दिया। अब तू वक्त जाया ना करना, मेरे बाद तख्त पे बैठते ही पहला काम ये करना, खानदान पैगंबर के फर्द से बैत मांगना। अगर वो बैत ना करे उन्हें कैद कर लेना, उन्हें कैद करके शाम ले आना। शाम लाके एक बार अपने तख्त पे बैठ के किसी एक को खड़ा करके कह देना, जा मैंने तुझे आजाद किया। जब तू ये कह देगा हमारी हुकूमत का नशा पूरा हो जाएगा, हमने अपने बाप की वसीयत पे अमल कर लिया, फिर बनी उमैया क़यामत तक सर उठा के जिएंगे। हमने बनी हाशिम से बदला ले लिया। यजीद मलाउन तख्त पे बैठा, इसने हुसैन से बैत का मुतालबा किया, हुसैन इब्न अली ने इनकार किया। 28 रजब को अपने अंसार, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपनी खवातीन के साथ हुसैन इब्न अली चले। हुसैन मक्का में पहुंचे, इसने कातिल भेजे, हुसैन ने मक्का छोड़ा। हुसैन आज़म सफर हुए, हुसैन नैनवा के जंगल में आ गए, हुसैन गाजरिया पहुंच गए, हुसैन करबला पहुंच गए। करबला
کربلا میں حسین نے اس کی سازش کو ناکام بنایا. اس نے اپنے لشکر کے سردار عمر ابن سعد سے کہہ دیا تھا تو نے حسین کو قتل کرنا ہے, لیکن حسین کے خاندان میں سے, خاندان پیغمبر میں سے ایک مرد بچانا ہے, ایک مرد زندہ رکھنا ہے جسے تو نے شام لے کے آنا ہے, ورنہ جنہوں نے حسین کا اصغر شہید کر دیا تھا وہ سید الساجدین کو بھی شہید کر سکتے تھے. اس کا حکم تھا ایک زندہ رکھنا ہے, ایک بچا کے لے کے آنا ہے, کسی ایک فرد کو لے کے آنا. سید الساجدین امام محمد باقر یہ کربلا سے نکلے, شام کی طرف انہیں قید کر کے لے کے جایا جا رہا تھا. یہ کربلا سے نکلے, یہ ہوتے ہوئے کوفہ سے, یہ گلیوں اور بازاروں سے نکلتے ہوئے شام کی طرف یہ کارواں چل رہا تھا, شام کی طرف یہ قافلہ چل رہا تھا. جیسے جیسے یہ قافلہ رسالت پیغمبر, یہ قافلہ دین و ہدایت, یہ کاروان توحید شام کی طرف جا رہا تھا. شام میں دمشق سج چکا تھا, گلیاں سج گئی تھی, بازار سج گئے تھے. اس نے منادی کروا دی, جہاں جہاں کوئی سفیر رہتا ہے شام پہنچے. آج ہم وہی 70 سال پرانا بدلہ لینے لگے ہیں. وہ جو میرے دادے کو کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا, جا میں نے تجھے آزاد کیا, آج میں وہ بدلہ لینے لگا ہوں. آج اس بدلے کا وقت آ گیا ہے. اس نے مورخ بلا لیے, اس نے عمرہ بلا لیے, اس نے سفیر بلا لیے. شام دمشق کا دربار اس نے بھر دیا. دمشق بھر چکا تھا, بازاروں میں رش تھا, گلیوں میں رش تھا, بازاروں میں تعطیل ہو چکی تھی. آج بنی ہاشم سے بدلہ لیا جائے گا, آج بنی امیہ وہ 70 سال پرانا بدلہ لیں گے. یہ شام کے بازار تک دربار سب کچھ سج چکا تھا. یہ کاروان توحید شام کے بازار میں ہوتا ہوا علی کی بیٹی کی قیادت میں یزید کے محل کی جانب بڑھ رہا تھا. بی بی کا پہلا قدم دربار میں آیا. دربار میں سید الساجدین کا اور فاتح شام کا پہنچنا تھا. یزید تخت پہ بیٹھا, اس نے اپنے سر پہ اپنے باپ والا تاج رکھا, اس نے سونے کی زنجیریں پہنی. اس نے کہا آج بنی امیہ اپنا وقار دنیا کو بتائیں گے, ہم بنی ہاشم سے بدلہ لیں گے. آج وہ پرانی اور درینہ دشمنی کے بدلے کا دن آ گیا ہے. یہ تخت پہ بیٹھا, دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور مورخین ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے لکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ یزید نے وہ بدلہ لے لیا. سید الساجدین ہاتھوں میں زنجیریں پہن کے اس کے تخت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ لفظ کہوں جو 70 سال پہلے مکہ میں کہا گیا تھا, جہاں میں نے تجھے آزاد کیا. جملہ اس کے دل سے نکل کے اس کی زبان کی نوک میں بھی آیا, ابھی اس کے منہ اور لب کھلے نہ تھے. یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مستور کا ہاتھ آیا. علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے ہٹایا اور یزید کو دیکھا, یبنۃ الکا, وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے.